ایک سوال ہے کہ مختلف فنکشنز ہوتے ہیں ہماری شادیوں میں. آج کل ہماری شادیوں میں اسلام کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ شادی کا طریقہ کیا ہے, ڈھول کی, مہندی, بارات, ولیمہ ایٹسٹرا. کیا یہ فنکشن سارے کرنا مسٹ ہے یا درست ہے؟ دین اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقائد میں ہماری مکمل رہنمائی کی ہے, اسی طرح آپ نے معاشرت میں بھی ہماری مکمل رہنمائی کی ہے. اور معاشرے کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم چونکہ بر صغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں, یہاں پہ پیدا ہوئے, اور اسلام آنے سے پہلے جو یہاں پہ کلچر تھا اس کی بڑی ساری باقیات سیئات آج تک ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. جی, جس میں بہت زیادہ جو بوجھ ہے وہ بچی والوں پر ہے, اور اس بوجھ کی وجہ سے کئی بچیاں ہیں کہ جن کے نکاح نہیں ہو سکے. شادی سے محروم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کی ادائیگی جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے. ٹھیک ہے. تو بچی والوں پر سب سے کم بوجھ ہونا چاہیے. یہ جتنی بھی رسمیں ہیں ان میں بالواسطہ اور بلا واسطہ جو ہے وہ بچی والوں پر بوجھ ہے. ٹھیک. تو یہ تمام جو رسمیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. نہ مکلاوا, نہ ترویندہ, نہ دودھ پلائی, نہ گوڈا بٹھائی, نہ مائیاں, نہ بابے, یہ کچھ اسلام کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. خطبہ منگنی ہے, منگنی کے بعد نکاح ہے, اور نکاح میں جیسا کہ مشائخ نے فرمایا کہ حسب استطاعت حق مہر ہے, جس میں عورت کو عزت ہے اور پروٹیکشن بھی ہے. پھر اس کے بعد ولیمہ ہے, اور ولیمے میں آپ جس کو مرضی بلائیں. بالکل ٹھیک. تو مناسب افراد جو ہیں وہ خاندان کے آپ لے جا کر نکاح کریں, وہ بھی کم سے کم ہوں. بالکل ٹھیک. تاکہ بچی والوں پر بوجھ نہ بنے. صحیح. اور اس میں آپ نکاح مسجد میں بھی کر سکتے ہیں, ہال پر بھی کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کا اجاڑا کرنا, کباڑا کرنا, رسموں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, اور ایک دوسرے سے بڑھ کر عمل کرنا. رہی بات ڈھولکی اور میوزک کی, شاید مشائخ مجھ سے اختلاف کریں. خوشی کے مواقع پر وہ خوشیاں قومی ہیں, علاقائی ہیں, یعنی اسی طرح شادی کی جو خوشی ہے اس پہ ایک حد تک دف کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ ساز نکال لینا, ہمارے ہاں کچھ بھانڈ اور مراسی جو ہیں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں. وہ تو آٹا گوندنے والی جو کنالی اور پرات ہے اس پر ساز نکال لیتے ہیں, گھڑے اور مٹکے پر ساز نکال لیتے ہیں. تو ایک دف ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے. اس لمٹ تک یعنی اعلانیہ نکاح کرنے میں کہ یہ دف بھی شامل ہے تاکہ لوگ متوجہ ہیں اور ان کو پتہ ہو کہ یہ نکاح ہے. ایسے ہی چھوٹی لائٹس لگا دینا یا شادی مبارک کا بورڈ لگا دینا یہ کسی حد تک درست ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کس حد تک ہے. جی. تو لوگ تو ہے وہ تجاوز کر بات کی آپ نے کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کس حد تک ہے. تو لوگ جو ہے وہ بڑے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خوشی اور غمی میں افراط و تفرید کا شکار ہے. جب خوشی ہوگی حد کو تجاوز کر جائیں گے. حالانکہ نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے, جو آیات پڑھی جاتی ہیں, ان میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, تقوی تقوی تقوی. بھائی اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ خوشی میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو عبور نہ کریں, نافرمانی نہ کریں, نبی علیہ السلام کی سنت کو نہ چھوڑیں. تو بس وہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے, اور اتنا ہی ہم اہل سنت ہیں, بس اتنا ہی لوگ خیال کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. آپ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. شیخ صاحب نے بتا دیا کہ شیخ مفتی عمر صدیق حافظہ اللہ نے کہ شادی کے موقع پر اور اسی طرح دیگر خوشی کے موقع پر یہ دف یا دف بجانا یہ ثابت ہے. اب یہ اس ملعون صوت میں بالکل نہیں آتا. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ پیش آیا ہے. عید کے دن جو بچیاں تھیں وہ دف بجا رہی تھی اور گا رہی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھری پڑے ہوئے ہیں, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ادھری بیٹھی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور وہ غصے ہو گئے,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا کے فرمایا کہ ابو بکر چھوڑ دے، یہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے، سبحان اللہ، احسن اللہ۔ جانے دو۔ اسی طرح ایک دفعہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی لہو نہیں تھا؟ یہ جو انصار کے لوگ ہیں نا، یہ لہو کو پسند کرتے ہیں، یعنی شادی کے موقع پر یہ دف اور اسی طرح کوئی جو گیت ہے یہ ان کو پسند کرتے ہیں، تو تم لے جاتے۔ تو شادی کے موقع پہ یہ ہمارے دین کے اندر فصاحت ہے، وسعت ہے، اتنا تشدد بھی نہیں ہے۔ ہم شادی کرتے ہیں جو دیندار طبقہ ہے نا، تو اس میں کیا کر لیتے ہیں، اس کی نعت خوانی شروع کر لیتے ہیں، اور اسی طرح کوئی اور ایسی مجلس جلسہ بنا لیتے ہیں۔ یہ شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہیں، تھوڑا سا یعنی کہ وہ اسوہ حسنہ دیکھ کے کام چلاؤ، یہ تشدد یہ نہیں ہونا چاہیے۔